السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ ملک کے اندر اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت عروج پہ ہے۔ اس سیاسی درجہ حرارت کو اگر دیکھیں تو گزشتہ 10 ماہ سے یہ سیاست کا درجہ حرارت دونوں طرف سے اس وقت عروج کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اتحادی ہوں یا پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی جماعتیں ہوں، سب کے سب صرف ایک ہی نقطے کے اوپر ہیں کہ گورنمنٹ ان کے پاس نہیں چل رہی، ہم ہوں تو ہم سے چل سکتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے نہیں چل پائی تو ہم آئے ہیں، ہمیں چلانی دی جائے۔ آئی ایم ایف کی طرف دیکھا جاتا ہے، گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت دیکھیں تو کرنٹ سینیریو کچھ زیادہ تلخ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس تلخی کی بنیادی وجوہات میں سے دیکھیں تو گزشتہ کچھ روز قبل رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ، ان کا ایک بیان آتا ہے کہ اب یا تو وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ اس کے اوپر اسد عمر کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کریں، اب تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ پلڑا برابر نہیں ہے اور انصاف کا تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، تو بہت سارے اس وقت مبہم صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب عدلیہ کی طرف عدالتوں میں اب جانا شروع ہو چکے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، میں بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہی کچھ دن یا کچھ ماہ پہلے تو یہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن دونوں طرف سے دیکھیں تو اس وقت ایک دوسرے کے ایسے حریف ہیں جیسے خواہ کسی کی جنگ چھڑنے کو تیار ہو، لیکن یہ جنگ چھڑ بھی چکی، پولیس کے اوپر بھی حملے ہوئے، تمام ادارے ایک دوسرے کے سامنے ٹکراؤ کی صورتحال میں کھڑے ہیں۔ فیصل آباد جو کہ مانچسٹر ہے، تیسرا بڑا شہر ہے، دوسرا بڑا ریونیو جنریشن کرنے والا شہر ہے، اس کے اندر صورتحال کیا پیدا ہو چکی ہے؟ کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، تاجر چیخ رہا ہے اور سیاستدان اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن نہیں دیکھا جا رہا کہ اس معاشی بدحالی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے جو دعوت اپنے مہمانوں کو دی، میں ان کا تعارف سب سے پہلے کروا دوں۔ وہ معاشرے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کاروبار سے بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں اور چیمبر آف کامرس سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ صحافی سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ سب سے پہلے حاضر خان صاحب موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان ہاسری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ اسلم بھلی صاحب موجود ہیں، معروف تاجر ہیں اور معروف تاجر لیڈر بھی ہیں۔ ان کے درمیان میں موجود ہیں ڈاکٹر رانا سجاد ارشد جو کہ سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق چیئرمین پی پی اے بھی ہیں، ان کا کافی تجربہ ہے اس حوالے سے، ان سے آگے چلوں گا۔ تو عمیر احمد موجود ہیں جو کہ ہمارے پولیٹیکل رپورٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں اور گاہے بگاہے ان کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ سعد چودھری عبدالرحمان موجود ہیں، پاکستان مسلم نون کو کور کرتے ہیں، پولیٹیکل رپورٹر ہیں۔ اور سب سے آخر پہ اور جہاں سے میں نے آغاز بھی کرنا ہے، ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں جو کہ سٹی 41 کے ہیڈ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق صدر ہیں فیصل آباد پریس کلب اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں ڈوگر صاحب سے آغاز کر لوں گا۔ تمام مہمانوں کا سب سے پہلے شکریہ۔ اور ڈوگر صاحب، ایک جملہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بولا جا رہا ہے کہ اب یا تو ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے۔ اس جملے کو بہت سارے تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، بہت ساری چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ 3 روز سے پورے پاکستان کی سیاست، پورے پاکستان کے موضوع اس کے اوپر گھوم رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو آتا ہے کہ پلڑے بالکل اب ایک جیسے نہیں ہیں، پہلے اسٹیبلشمنٹ تھی، اب عدلیہ کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ قرار دے دیا کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے طور پر کردار ادا کری ہے۔ آپ اس سینیریو کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ٹکراؤ چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا یا کہیں نہ کہیں سے سکون جو ہے عوام کو ملتا نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ بلال، بہت اہم بات کی آپ نے۔ یہ سیاسی درجہ حرارت جو آپ نے جس کا ذکر کیا، اس کی انتہا کی طرف جانے والا اقدام ہے کہ اگر وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ نہیں یا ہم نہیں، مطلب ایگزیکٹ یہ الفاظ تو نہیں تھے لیکن مفہوم یہی تھا کہ اب اس سٹیج پہ چلے گئے کہ کوئی کسی ایک کا وجود بچے گا، اور اگر ہمارے وجود کو خطرہ ہوا تو پھر ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ان کا بیان تھا اور یہ بہت ہی خطرناک بیان بھی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں صورتحال اس نہج تک پہنچی کیسے ہے، اور یہ جو اتنا تناؤ، اتنی سختی، اتنی تلخی آ گئی ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا اس کو نیچے لائے بغیر پاکستان جو ہے اس کرائسس سے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک فریق متاثرہ فریق ہے جو 2014 سے ہی سمجھتا ہے کہ ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے بہت سخت اقدامات کیے، اور ایک پلان کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جب 2013 میں ان کی حکومت بنی تھی
تو اسی وقت 1 سال کے اندر اندر اس کے خلاف دھرنا کروا دیا گیا، اور ایک اچھی چلتی ہوئی اکانومی جو تھی اس کو ریورس گیئر لگانے کے لیے بعض قوتوں نے رول ادا کیا، اور الٹیمیٹلی وہ کرتے 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 2018 تک آئے، اور 2018 تک پہنچتے پہنچتے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل بھی کر دیا گیا، اور پھر 2018 کے انتخابات میں اپنی پسندیدہ پارٹی کو لانے کے لیے پورا ایک منظم منصوبہ، ایک پلان بنایا گیا، جس کے تحت ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کو انتخابات سے ان کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا۔ بہت لمبی کہانی ہے، آپ نے بھی سارا کچھ آبزرو کیا ہے، پولیٹکس کو عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فریق جو سمجھتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور ایک معمولی سے کیس میں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو ان کو نااہل کر دیا گیا۔ دوسری طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو سب اداروں کی حمایت حاصل رہتی ہے، اور وہ جو مرضی کرے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ تاثر عام ہے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن ان کو ملی ہوئی ہے پتہ نہیں کن قوتوں کی طرف سے کہ وہ اداروں پر بھی حملہ آور ہو جائیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملہ کریں، پیٹرول بم گرا دیں، کچھ بھی کریں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں اس پارٹی کا، جس کی پارٹی کی حکومت بھی کرا دی گئی، جس کے وزیر اعظم کو نااہل بھی کر دیا گیا، اور دوسرے شخص کو جس کو پاکستان کی جو آئین ہے اس کی روشنی میں اسی کی ایک شک کے تحت ہٹایا گیا، تو وہ پھر یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ ایسے شخص کو جب لاڈلا کہتے ہیں اداروں کا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کہتے ہیں، اور جب ہر چیز اس کو میسر ہے، ہر سہولت میسر ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان کے نزدیک، اس پارٹی کے نزدیک، یہ اس وقت تک ملک میں صحیح، حقیقی، صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے جب تک انصاف دونوں فریقین کو برابر کا نہیں ملتا۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا، تو اب اس سے کہیں زیادہ کچھ کرنے والے کے ساتھ بھی وہ ہونا چاہیے، پھر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ یہ موقف ہے مسلم لیگ نون کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی حد تک وہ اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، جس کے خلاف بھی ہو۔ تو اگر اداروں پر حملہ کرنے والے کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ کر گزرنے پر بھی کسی کے خلاف کچھ نہیں ہونا، تو پھر یہ تلخی ختم نہیں ہو سکتی۔ عدلیہ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس کو یہ تاثر ختم کرنا پڑے گا کہ ان کے نظر میں سب برابر ہیں۔ یہ سب برابر نہ ہونے کا جو تاثر ملتا ہے، ساری تلخی وہیں سے آتی ہے۔ تو یہ جو رانا ثناء اللہ کا بیان ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک طرح کی فرسٹریشن بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے، ریئیکشن، رد عمل ہے اس نظام، اس سسٹم کے خلاف جو ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کر رہا، جو برابر کا سب کے لیے انصاف برابر نہیں دے رہا۔ تو اس بنا پہ یہ ہے، اس قابل فہم ہے یہ بات۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کا درجہ حرارت جو ہم پہنچ گئے اس کو نیچے لانے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ اپنا رول ادا کرے۔ اس کی بہت اہم ذمہ داری ہے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے۔ اگر کوئی یہ فریق سمجھتا ہے کہ ایک فریق کے ساتھ بہت زیادہ اس کو فیورٹزم، اس کو فیور مل رہی ہے، تو وہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ تاثر عدالتی فیصلوں سے ختم ہوتا ہے، نہ محض بیانات سے ختم ہوگا، نہ خالی نعروں سے یا باتوں سے ختم ہوگا۔ اس کے لیے سپیکنگ ججمنٹس دینا پڑیں گی سب کو۔ انصاف کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کی وجہ سے پاکستانی جو پولیٹکس میں پچھلے عرصے سے کچھ چیزیں رہی ہیں، اس کو عدالتیں ہی اب ٹھیک کر سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے فوج کے ساتھ بیٹھا، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے۔ ان کی تو یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھی جب پاکستان اور انڈیا کے حالات اتنے خراب تھے، اور جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور جب پوری اپوزیشن پہنچی، آرمی چیف پہنچے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ پرائم منسٹر صاحب، ساری اپوزیشن، سارے ملک کی سیاسی جماعتیں آئی ہوئی ہیں، قومی سلامتی کے کچھ تقاضے، آپ آئیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں بیٹھنا، آپ بات کر لیں۔ تو یہ جو خان صاحب کا رویہ ہے، ان کو بھی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہ اگر جمہوری لیڈر ہیں، عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، اور بلا شبہ بہت ایک پاپولر لیڈر ہیں، تو اس میں پھر ان کو اپنا رویہ بھی جمہوری بنانا ہوگا، اور جمہوری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، نہ کہ فوج کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ، کیونکہ میں نے وقت اس لیے آپ کو پہلے سارا دیا ہے کیونکہ
آپ نے موو کرنا تھا پروگرام میں، اسپیشل آپ کا آنے کی شکریہ. میں حاضر خان صاحب کی طرف بڑھوں گا. جو ڈوگر صاحب نے باتیں کی ہیں، خان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ صنعت کار کو کتنی چیزوں سے سروکار ہے؟ ریبیٹس نہیں مل رہے، ریفنڈز نہیں ہیں، درآمدی مٹیریل رکا ہوا ہے، پاکستان کی جدید مشینری کی درآمد میں 83% تک کمی واقع ہو چکی ہے. گزشتہ مہینے کی رپورٹ کے مطابق دیکھیں کدھر جا رہا ہے پاکستان کا صنعت کار. کیا صنعت پاکستان کے حکومت یا پاکستانی حکومت اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ترجیح رہ بھی گئی ہے یا نہیں؟ جی شکریہ بلال صاحب. یہ جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو اور بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کسی بھی کنٹری کی جو بیس ہوتی ہے وہ اس کی انکم ہے، جس نے پہلے انکم جنریٹ کرنی ہے اور پھر اس نے اپنے لوگوں پہ وہاں پہ انویسٹ کرنی ہے. تو وہ جنریشن اس کی جو ہوتی ہے وہ اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. پاکستان میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو ریمیٹنس ہے. ہمارے جو پاکستانی ہیں جو فارن میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال کاٹ کے تو وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو انفارچونیٹلی جو بزنس کا جو ایکسپورٹ کی جو حالات ہو چکے ہیں وہ یہ ہو چکے ہیں کہ وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے جتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ سکیئرڈ ہو گئے ہیں. ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے وہ ایک دن یا 2 دن ٹریڈنگ کی طرح نہیں ہوتا کہ 1-2 دن میں فلفل یا 1-2 ویک میں فلفل ہو جاتا ہے. جو ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس کا رن جو ہوتا ہے وہ 45 ڈیز سے لے کے 90 ڈیز تک ہوتا ہے. تو کسٹمر آرڈرز کسی بھی کنٹری کو آرڈرز دینے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ یہ سٹیبل ہے، ان کے پاس را مٹیریل ہے، ان کے پاس لیبر ہے، ان کے پاس انرجی ہے، کوئی اس طرح کا کوئی کرائسس تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ میں ہمارا کیونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم تو ایز اے بزنس مین ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ بزنس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہی تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. اس گورنمنٹ میں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ بزنس کو بڑا ڈسکریج کیا گیا. میں حاضر خان صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. ڈاکٹر رانا سجاد ارشد صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ڈاکٹر صاحب حالات، کیونکہ آپ پی پی اے میں جب رہے تو آپ بڑا نزدیک تھے، وفاق کے اندر بیٹھے تھے اور بڑے کلوز سے ہر چیز دیکھ رہے تھے. کیا حالات لٹرلی ٹھیک ہونے کے نہج پہ آ سکتے ہیں؟ ملکی ریزروز کہا جا رہا ہے کہ $10 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں، آنے والے دنوں میں بہتری ہو جائے گی. لیکن کیا یہ سیاسی تناؤ جو ہے کاروباری افراد کو کسی طور پہ بھی ریڈی کر رہا ہے؟ ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے جو میں جس مجبوری کے اوپر یہ پروگرام ارینج کیا سب کو اکٹھا بٹھانے کے لیے، کہ بڑی تعداد میں پاکستان کے جو بزنس مین ہیں وہ دیگر ممالک میں اپنے پیسے انویسٹ کر کے فیکٹریاں لے جانے کے چکروں میں پھر رہے ہیں، جیسے ہم نے 2005 میں بنگلہ دیش میں کیا. آپ کو ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے؟ بہت شکریہ بلال. جو صورتحال جا رہی ہے وہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ دگرگوں ہے اور بہت زیادہ خراب صورتحال ہو چکی ہے. یہ خراب صورتحال کوئی ودن ڈیز نہیں ہوتی. یہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں انسرٹنٹی بہت ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ 3 سال نکالتی ہے تو اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. جب آپ جس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے صرف پولیٹیشین کا فالٹ ہے، جب یہ حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں 3 سال کے بعد، کوئی بھی گورنمنٹ ٹوٹے، 4 گورنمنٹ پچھلی 5 ٹوٹی ہیں 3.5 سال گورنمنٹ کے بعد، اس میں آپ کا جو آپ کا فارن انویسٹر ہے، جو باہر سے لوگ ہیں، ان کا ٹرسٹ لیول بہت ویک ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کل کا پتہ نہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. فرسٹ تو اگر ہم یہ سرکل 5 سال والا 4-5 دفعہ چلا جائیں تو اسی سے سٹیبلٹی آ جائے گی. فرسٹ تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی کے مسائل، تو کیونکہ مسائل تو ہم روز ڈسکس کرتے ہیں، ہم سلوشن کی طرف ہمارا کوئی بندہ نہیں پلان کرتا. تیسری بات، ہم نے کنٹینیویشن آف پالیسیز نہیں ہے. بے شک آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے لے لیں، 4th DC آ گیا ہے فیصل آباد میں پچھلے 1 سال کے اندر. پالیسیز کیسے کنٹینیو رہیں گی؟ ایک بندہ آتا ہے اس کی پالیسی، دوسرا آتا ہے نئی پالیسی. ڈاکٹر صاحب پالیسی کا آپ کا نقطہ آ گیا. میں اسلم بھلی صاحب کی طرف بڑھوں گا. بھلی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں
किसी भी तौर पर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। जो आज इमरान खान साहब बड़े दो टोक अल्फाज में ये कहते नज़र आते हैं कि आइन शिकनी होगी अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ही आते। मेरा तो सवाल बड़ा सीधा सा है, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन ना तो शहबाज शरीफ ने करवाए थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करवाए, ना इमरान खान ने बल्दियाती अदालत तोड़ दिए, वहाँ कोई आइन शिकन नज़र नहीं आया। जब निचले दर्जे पे अवाम के मसाइल हल करने की बारी आती है, सारे आइन शिकन हैं और सारे ये एक ही जैसे नज़र आते हैं, एक सी पॉलिसीज़ हैं, किसी ने पॉलिसी नहीं बनाई। इमरान खान साहब भी जाते हुए 2020 के आखिर पे एक पॉलिसी टेक्सटाइल की दे गए, उन्हें पता था 1 महीने बाद मैंने चले जाना है, पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, तो यही हुआ। हर कोई ऐसे करता है और ये मामला तो आपको लगता है जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पॉलिसी और पॉलिसी साजी के बगैर ठीक हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो मैं भाईजान की बात को कंटिन्यू करूँगा कि जो पॉलिसी साज हैं वो नाअहल हैं। पॉलिसी तो तब हो ना अगर कोई पॉलिसी बनाने वाले बंदे हों। यहाँ पे पॉलिसी साज हैं ही नाअहल, कोई पॉलिसी का किसी का कंटिन्यूटी नहीं है। और जहाँ तक आइन शिकनी की बात है, किसी भी हुकूमत में मुझे आप पिछले 15-20 साल 10 साल में बता दें कि कहाँ आइन शिकनी नहीं हुई। हमेशा हुई है, निचली लेवल से लेके ऊपर तक। हमारे यहाँ पे निचली अदालतों में क्या हो रहा है ये आपको सबको हमको सबको पता है। ऊपर तक क्या होता है, जिसके पास जो वसाइल हैं उसके मुताबिक उसके मामला चलते हैं। ये किसी भी आप महकमे में चले जाएं, मैं अब अगर ज़िक्र करूं जिससे हमारा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारा पाला पड़ता है, FBR में चले जाएं आप, ये हमारी मार्केट कमेटियां उसमें चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, PHA में चले जाएं, ये दूसरे जो छोटे लेवल के इदारे हैं, आप किसी जगह पे चले जाएं आपको आपकी हैसियत के मुताबिक ट्रीट किया जाता है। आइन कहाँ पे है भाई? मेरे साहब मौजूद है। उमैर भाई, मीनार पाकिस्तान पे जलसा होता है, लेकिन आप इस रवैये को, क्योंकि इधर बिजनेसमैन बैठे हैं, मैं रवैयों की इस वक्त बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि क्या है, किस करवट ये ऊँट बैठेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी अवाम के एक बहुत बड़ा जमे गफीर इमरान खान के साथ है, अवाम वो पॉपुलर लीडर इसे निगेट नहीं कर सकते, लेकिन अवाम को आगे खड़ा कर दिया जाता है दीवार बनाकर। अगर जाएं मीनार पाकिस्तान पे तो समा के रिपोर्टर को मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो क्यों आया जलसा कवर करने। मतलब इस हद तक जो रवैये परवान चढ़ गए, ये बड़ा गलत है। आप एक थोड़ा सा तनकीद कर दें पाकिस्तान तहरीक साहब के ऊपर, बेशमूल मैं, जो गालियाँ, गालम गलोच और जो गंदे अलकाबात से आपको नवाजा जाता है वो बिल्कुल आप कैटेगोरिकली साइड पे कर दें। क्या आप समझते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है उनके इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, या वो इस चीज़ को खुद सपोर्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ें और ऐसे जो रवैये हैं वो परवान चढ़े, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है? देखें, किसी भी किस्म की जो पुरतशद्दुद कार्रवाई है उसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो किसी सियासी जमात की जानिब से हो, वो किसी जत्थे की जानिब से हो, या वो फिर किसी मजहबी जमात की जानिब से हो, उसको किसी भी सूरत मैं कम अज़ कम जस्टिफाई नहीं करूँगा। जिस तरह से पिछले दिनों में फैसलाबाद में हुआ, इमरान खान की गिरफ़्तारी का इम्कान था या मुमकिन गिरफ़्तारी था, उस पर PTI के लोग बाहर निकले, मार्केट्स को न सिर्फ फैसलाबाद, लाहौर में ज़बरदस्ती उन मार्केट्स को बंद करवाया गया, डंडा बरदार लोग जो थे। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरा भी नुकता इसमें ये था कि अगर वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताजर वहाँ बैठा हो, वो दुकान ना बंद करना चाहो, तो आप अपने ही लोगों को नफरत अंगेज़ कर रहे हैं अपने खिलाफ, अपने लीडरशिप के खिलाफ। जब लीडरशिप ने कॉल नहीं दी लेकिन एक जत्था आता है वो डंडे मारता है दुकानों को, दुकानदार का करोड़ों का माल पड़ा है, इसका मतलब आप भी स्टेक पे लगा रहे हैं सवाल। देखें, पुरअमन तरीके से आप अपने मुतालबात लोगों के सामने रखें, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन किसी भी सूरत ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। क्या हमने सारी उम्र इसी तरीके से चलना है? वो 90s 80s में इस तरह की सियासत होती थी और आज तक वही सूरत हाल चल रही है। दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, महज़ब दुनिया में इस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इससे पाकिस्तान का क्या तासुर जाता है, पाकिस्तान का क्या इमेज जाता है लोग पूरी दुनिया के सामने? फिर मेरे साथ बिज़नेस कम्युनिटी बैठी है, तो किस तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग हमें बिज़नेस दें, इंटरनेशनल लोग जो हैं वो हमें ऑर्डर दें और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बेहतर हो? तो इसके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन सब को अपने कारकुनों की तरबियत करनी चाहिए और कम से कम इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अगर उनके लिए कोई एहतजाज की नौबत आती है तो उस सूरत में भी अपने कारकुनों की, अपने लोगों की, अपनी उनकी जो मुकामी लीडरशिप है उसकी तरबियत होनी चाहिए कि आपकी तरफ वापस मैं वापस आऊँगा, मैं अब्दुल रहमान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। चौधरी साहब शुक्रिया। मैं सवाल आपसे ये है
کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ عوام کا ایک جم غفیر بلکہ عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے وہ اسی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اداروں کے سامنے کھڑے ہو کر اسی عوام کو وہ خود کھڑے نہیں ہوتے, کبھی عوام کو ایک ادارے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں, کبھی دوسرے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک معروف لیڈر, میں کہوں گا نمبر 1 لیڈر عمران خان پاکستان میں اس وقت ہیں, زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے, تو ان کو بھی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اس پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے. انہوں نے 10 نکات دے دیے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے 8 اکتوبر کو, مجھے نہیں پتا. بیٹھ کر ڈائیلاگ سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں یا نہیں بیٹھیں گے تو پھر کدھر سچویشن جاتی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں. تھینک یو بلال. دیکھیں یہاں پر پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ, بلکہ کوئی بھی جمہوری ملک ہے اس میں یہ دیکھیں کہ جو تگڑا اپوزیشن لیڈر ہے نا, وہ کسی بھی حکومت کے لیے وارہ نہیں کھاتا. یہ ابھی جو یہاں پر راہل گاندھی ہے وہ اتنا تگڑا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, اسے بھی مودی نے نااہل کر دیا. ٹرمپ جو الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس نے کئی سال تک کوئی ریلیز نہیں نکالی, کیونکہ جو پریزیڈنٹ بن گیا جیسے بھی بنا اسے ٹائم دیا جائے. اگر عمران خان کے خلاف آتے ساتھ ہی پی ڈی ایم احتجاج شروع کر دیتی جیسے انہوں نے 3 سال کے بعد کیے ہیں, تو وہ 3 سال بھی وہ نکالنے بڑے مشکل ہو جاتے جیسے انہوں نے یہ 1 سال میں سے حکومت کا کیا ہے. تو یہ بہرحال جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ حکومت میں آئے ہیں عدم اعتماد کے ذریعے آئے ہیں, تو ان کے پاس اکتوبر تک کا وقت تھا. انہوں نے وہ وقت انہیں دینے سے انکار کیا, جس کی وجہ سے تلخیاں بڑھیں, FIRs کا انعقاد ہوا, پھر وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی جو بیک ڈور مذاکرات ہوئے ہیں اس میں عمران خان کے جو مطالبات سن کر وہ ویسے ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے. میں اب کسی کے ساتھ بات کرنے کے بھی تیار ہوں, اس ملک کے لیے ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بلال بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں جس میں عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک تو انہیں نااہل نہ کیا جائے. اچھا ایک آپ کا کیونکہ تجزیہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے عبدالرحمان, ایک چیز بتائیے گا, عمران خان جب بھی کوئی بوسٹ پیدا کرتے ہیں اس کے بعد جو ان کا آخری جلسہ ہوتا ہے وہ کوئی غیر نتیجہ نکلتا ہے. جیسے مینار پاکستان میں کوئی خاص 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تقریر میں کوئی کنکلوژن نہیں تھا. عوام اینڈ پہ بور, مطلب عمران خان کے اگر 8 سے 9 تقریر دیکھیں, مومنٹم بناتے ہیں, بنانے کے بعد پھر اینڈ پہ کوئی ڈی چوک پہنچ نہیں سکے تھے, وہاں بھی ایسا ہوا. تو بہت سارے مقامات پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر امیدوار ہم سے بھی ادھر پوچھتے ہیں کہ عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں بلال, اسمبلی میں ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ عدم اعتماد آ جائے, وزیر اعظم خود سے اسمبلیاں توڑ دیں یا مارشل لا لگ جائے. اس کے علاوہ بے شک 22 کروڑ عوام کو آپ اسلام آباد لے جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک آئین کے ذریعے ملک چل رہا ہے نا, قانون کے ذریعے چل رہا ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. چاہے روزانہ جلسے کیے جائیں, اس سے عدم استحکام تو بڑھ سکتا ہے, اور وہ آپ نے 1 سال میں بڑھتا ہوا دیکھ بھی لیا ہے کہ پچھلے مارچ کے دنوں میں ہی جو ہے وہ جو عدم اعتماد آئی تھی, اور ان دنوں میں عمران خان جلسے کر رہے تھے, اور اپریل میں جا کے اس پہ فیصلہ ہوا تھا. اسی سے خائف تو نہیں ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں کہیں ان کو مائنس نہ کر دیا جائے, جو ان کو نقصان نہ ہو. مریم نواز یا رانا ثناء اللہ کے بیانات اسی چیز کی عکاسی تو نہیں کر رہے؟ بلال اب فرق نہیں پڑتا نون لیگ کے لیے کہ وہ مائنس کیا, اگر تو الیکشن ہو جائیں تو وہ تو ہار جائیں گے. مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے نا عمران خان کا. دیکھیں جب پچھلے مارچ میں انہیں ہٹایا گیا تو یہ پی ڈی ایم, اگر دیکھیں جو ان کے ساتھ لوگ ملے اور ان کو ہٹایا, وہ تو چاہتے تھے 2019 سے انہیں ہٹا دیں, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی, بلکہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ آئی, تو وہ ہٹا سکے نا. ابھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی فل سپورٹ کر رہی ہے. ابھی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, الیکشن کمیشن اور جو حکومت وقت ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے, ایک پیج پہ ہے. اسی وجہ سے جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو رہے, اکتوبر میں بھی نہیں ہو رہے. یہ عمران خان کی بات ٹھیک ہے, الیکشنز تب ہوں گے جب یہاں پر عدلیہ میں جو عمران خان کے فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں گے, جب دوسرے اداروں میں جو ان کے فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں نکل جائیں گے, جب پریزیڈنٹ عارف علوی موجود نہیں رہیں گے. بے شک جب تک نئے صدر نہیں بنتے وہ قائم مقام پریزیڈنٹ رہیں گے, لیکن اس طرح سے ان کے پاس پاورز موجود نہیں ہوں گی. تو یہ جب تک فیسیلیٹیٹرز ختم نہیں ہوں گے تب تک پی ڈی ایم الیکشن میں جانے کی حماقت نہیں کرے گی. نہیں ہوگا. میں حاضر خان صاحب کی طرف بڑھوں گا. اب خان صاحب, الیکشن حل ہے کیا؟ کیونکہ عمران خان نے 10 نکاتی جو ایجنڈا دیا ہے, سوال تو یہ ہے کہ آپ کو پیسہ کون دے گا, پیسے آئیں گے کہاں سے, ملک چلانا کیسے ہے, معیشت کو ریل پہ چڑھانا پٹری پہ کیسا ہے, آپ آ جائیں گے دوسرے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور دوسرا
فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ بیانیاں بہت تیزی سے بن رہا ہے. چلیں سابق آرمی چیف کی بات کر لیں, باجوہ صاحب کی, وہ اس وقت جا چکے ہیں. جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو بھی اس وقت بہت غلیظ جملوں کے ساتھ ان کے خلاف بھی ہراسرائی کی جا رہی ہے. ایون وہ صنعت کاروں سے مل رہے ہیں آگے کہ آپ لوگ اعتماد رکھیں, حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اس سب سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن اور فوج, یہ جو ماحول پیدا ہو رہا ہے, کہ آپ تو لگتا ہے کوئی بھی حکومت آ جاتی ہے اس سینیریو میں تو کوئی بہتر ہو سکے گا کچھ؟ جی شکریہ بلال صاحب. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی ملک, کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی سسٹم ایک نظام کے تحت چلتا ہے, ایک قانون کے تحت چلتا ہے. جب بھی دو پارٹیز ہوتی ہیں, دونوں کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے, وہ اپنے اپنے انٹرسٹ پہ ہوتی ہیں, لیکن ایک قانون ان کو باندھتا ہے. تو جب تک ہم قانون پہ, ہم کیونکہ خود کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں, ڈیموکریٹ کنٹری کہتے ہیں, تو ہمیں پھر ڈیموکریسی لانی پڑے گی. انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ سٹل آج تک اممیچور ہیں, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اگلے 5-10 سال میں بھی وہ میچور ہونے جا رہے ہیں. میں تو اس میں کہتا رہا ہوں پہلے بھی کہ آج تک پاکستان کی کسی جمہوری حکومت کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ یہ ایسے نالائق لوگ ہیں سارے ہی, کہ ایک بندہ آج وزیر اعظم ہے, جب اس نے وزیر اعظم سے اترنا ہے تو سیدھا جیل جانا ہے, اور ہو سکتا ہے 5 سال بعد وہ جیل سے نکل کے پھر وزیر اعظم لگ جائے. یہ ہمارے سیاستدانوں کی میچورٹی ہے کہ کچھ لوگ اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے ان کو ذلیل کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ جب ان کو کوئی سپورٹ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں ہو جاتے ہیں, دوسرا بندہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے. جب بھی کسی متعلقہ بندے کو متعلقہ شعبے میں کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو وہ پرابلم آئے گی. مطلب میری فیکٹری ہے, اگر میری فیکٹری میں پروڈکشن والے بندے کو میں فائنانس مینیجر والے کام دے دوں گا تو وہ فیکٹری ڈبو دے گا. تو ہمیں بھی جب تک یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, جب تک میچورٹی نہیں آئے گی, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. یہ ایکچولی یہ رولرز کیوں آتے ہیں؟ رولرز ہوتے ہیں عوام کی فلاح کے لیے. ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, نئی حکومت آ جائے گی, فار ایگزامپل معاشی پالیسی کیا ہے 2 سال میں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوگا 5 سال ہم نے رہنا ہے, 2 سال میں جتنے ٹیکس یا جتنا کڑاکا انہوں نے عوام کا نکالنا ہے, عوام 1 سال بعد ہی کہے گی آپ گھر چلے جائیں. اس سے زیادہ احتجاج ہمیں اپوزیشن کی طرف سے نظر آئے گا, زیادہ لوگ آ جائیں گے, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ تو عوام کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. اس وقت معاشی مشکلات ہیں, جس نے بھی آنا ہے اس سے زیادہ سختیاں بھی ہمارے دروازے پہ کھڑی ہیں, ہم پھر ان کو گالیاں دے کے ان کو گھر بھیج دیں گے. بہت شکریہ. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, جو پولیٹیکل سسٹم, مضبوط پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہماری بڑی ضرورت ہے. اس میں یہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اگر تو ڈیموکریٹک وے سے ریموو ہو, ڈیموکریٹک وے سے حکومت چلائے. 5 سال دینے چاہیے. حاشر بھائی کی بالکل صحیح ہے, یہ اگر 5 سال آپ گورنمنٹ نہیں دیتے, یہ سارے پاکستان کے پرابلم وہیں سے کریٹ ہوئے ہیں. اگر جب 5 سال حکومت ہوتی تو عوام فیصلہ کریں 5 سال کے بعد کس نے آنا ہے, تو دین وی کین گو اہیڈ, اگلا قدم ہم پھر اٹھا سکتے ہیں. یہ ہم آج بہت ہی آپ کے چینل کی وساطت سے کہوں گا, یہ کسی ملک کا ہاریبل سچویشن ہوتی ہے جب عدلیہ پہ بات شروع ہو جاتی ہے. یہ چرچل والی بات میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کہا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, انہوں نے کہا پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا. جس مرضی حالت میں ہے, پورا ملک تباہ ہو گیا, لیکن عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. ہمیں فیصلہ مل جائے قاسم سوری کے حوالے سے رات 12 بجے, ہم کہتے ہیں ویل اینڈ گڈ. آج ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ غلط ہو گئی ہے. کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے ملک میں عدلیہ اور فوج پہ آواز اٹھانے کی. یہ تو ویسے ڈاکٹر صاحب دونوں طرف سے ہوتا رہا ہے. یہ مجسٹریٹ کو للکار کے کہا تھا کہ تمہارا بھی نہیں بات کرنے دے نا, یہ کسی کو بھی نہیں اجازت ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں جو غلط ہے کہیں پہ ہو رہا, اس کا پورا احتساب جو رولز اینڈ ریگولیشن وضع ہیں اس میں ہونا چاہیے, خواہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے قاسم سوری پہ بھی ہونی چاہیے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بات یہ ہے, میری بات یہ ہے, اس میں بات یہ ہے بڑی سادی سی, اسی جماعت میں سپریم کورٹ کی جالیوں کے اوپر کپڑے بھی سکھائے تھے, اس کو بھی غلط کہنا پھر دیکھیں آپ نے موقع دیا بات کرنے کا, یو شوڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب کو کہنا ہے کہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہی بات کی ہے کہ نو باڈی, کاروباری لوگوں کا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کا مین ہوتا ہے کہ بزنس چل رہا ہے, اگر نہیں چل رہا ہے تو سب برے ہیں, اگر چل رہا ہے تو سب اچھے ہیں. کیونکہ ایک تعصب دیا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ٹیکسٹائل کے لیے پالیسیز آئیں. مجھے ویسے ویری آنیسٹلی, میں کامرس رپورٹر بھی ہوں, مجھے پالیسی کوئی نظر نہیں آئی عمران خان کی,
कोई सिंगल बिट हम पॉलिसी, किसी वो भी कुदरत का हम करिश्मा हुआ, कारोबारी कोरोना आया, हम बख्शे किसी गए। भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम इमरान खान या नवाज शरीफ या किसी के जैली बातें शुरू कर देंगे तो जो प्रोग्राम का मकसद है वो उसका वो खराब फौत हो हो जाएगा। बिल्कुल सही। असल मकसद ये है कि जो नेशनल कंसेंसस है इसमें होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए हर 5 साल के बाद। देखें पाकिस्तान कितना स्टेप उठाएगा। लोगों का बाहर जो लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नहीं करते। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, वो कहते हैं हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान में कल क्या होना है। मैं भली साहब से पहले चौधरी अब्दुल रहमान की तरफ चलूँगा। चौधरी साहब एक चीज़ बता दें कि क्या कोई भी मुल्क में जमहूरियत बल्दियात बगैर मुकम्मल होती है? मैंने वैसे आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं भी बल्दियात के, डॉक्टर साहब की बात सही है, 5 साल इलेक्शन करवाएं, 5 साल बाद नई गवर्नमेंट आ जाए, पहले नीचे तो सही करें ना। निचले तबके पर आपकी ताकत नहीं है। MNA MPS गटरों के ढक्कनों के इफ्ताह कर रहे हैं और जो चेयरमैन हजरात हैं वो MNA MPA के डेरों पर बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम ठीक होने की तरफ जाने के लिए बिल्कुल इस वक्त लूला लंगड़ा नाकाबिल है? फिलहाल देखिए, ये सियासतदान मुकम्मल तौर पर पूरा मन इंतकाल इक़्तिदार में नाकाम नज़र आते हैं। जैसे मैंने पहले बात डॉक्टर साहब की टोकी थी कि ये 8-9 मार्च को जो अदम इत्मीनाद पेश हुई थी उस पर 15 दिन में वोटिंग हो जानी चाहिए थी, वो वोटिंग नहीं हो सकी। अदालती आर्डर पर जाकर 9 अप्रैल को वोटिंग हुई, 1 महीने बाद, और वो भी अदालती आर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के ज़रिए हुई। और फिर उसमें स्पीकर हट गए, वो फिर भी करवाने से इनकारी रहे और चले गए असम्बली छोड़कर। बाद में एक जो है उन्हें हाउस बनाना पड़ा, उसने जो वोटिंग करवाई। तो ये देखिए, आइन शिकनी तो ये है ना कि जो आप आइन के मुताबिक एक अदम इत्मीनाद आई है उसको डील नहीं कर पा रहे, और बजाय इसके कि उसको डील करें बल्कि आपका स्पीकर कहता है कि ये जो गैर मुल्की साजिश हुई है और उसको जो उसको तरमीम को ख़त्म कर दिया है, जो यहाँ पर करारदाद आई है ख़त्म करके फिर उसके बाद असम्बली तोड़ दी है, जो कि वो दोनों काम नहीं कर सकता। और प्रेसिडेंट ने उसकी तौसीक भी कर दी है, वो भी नहीं कर सकता। और उसके इस सब पर कोई आर्टिकल नहीं लगा। इसका मतलब है कि कुछ यहाँ नहीं होता। पाकिस्तान में बल्दियात जो है 2015 में बल्दियात बने, 2017 में शहबाज शरीफ ने उन्हें पावर्स दी, उसने गलत किया, 2 साल तक रोका, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पावर दी। इमरान खान ने आकर 2019 में बल्दियात ख़त्म कर दिए। वो भी रही है। तो इस आपका पॉइंट पूरा। मैं असलम भली साहब की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि वक्त बहुत शॉर्ट है। उमैर और असलम भली साहब से नुक्ता लेना है। भली साहब, मंडियाँ आप क्योंकि ताजर हैं चीनी से और बाकी तजारती मराकज़ के अंदर आप बड़े सरगर्म रहते हैं, हू का आलम है, आवाम देख रही है, हुकूमत नाकाम हो रही है या हो चुकी है, ये तो कन्फर्म बात है। इन दोनों में से जो जुमले का इंतखाब उनके लिए खूबसूरत है वो कर लें। आवाम ये देख रही है कि हमें रिलीफ कहाँ से मिलेगा, कौन आएगा, कहाँ से आएगा। वो कहते हैं ना, जिन्हें रोटी दी थी वही मज़हब होना था। क्या कहेंगे इस मौके पर? वहाँ कानून साजी होनी चाहिए, उसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा। जो हमारा इसका काम है, इसको यार हाँ, मंडियों के हवाले से जो हमारे प्रोडक्शन का काम है जिसको करना चाहिए हमें, वो हम नहीं कर रहे। हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ाने की जो होती है वो उसके ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। वो करना चाहिए, पैदावार को बढ़ाना चाहिए, फिर मंडियों में रौनक होगी, फिर सारा कुछ होगा। वरना जो भी हुकूमत आ जाए मामला ठीक नहीं होंगे। जब तक अहल बंदे असेंबलियों में नहीं जाएंगे, गटर बनाने वाले अगर जाएंगे या हम गटरों को बनाने के लिए हम उनको भेजेंगे तो फिर ये मामला नहीं चलेंगे। मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। आप आखिर पे क्या कहेंगे कि इस वक्त सिचुएशन जहाँ प्रिवेल कर रही है वहाँ आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप बहुत संजीदगी से, अगर 21 फैसलाबाद की नशिस्तें हैं, 750 कागज़ जमा हो जाते हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में 80% सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमा होते हैं, तो क्या सिचुएशन है? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे टिकटें मिलने के बाद जो सिचुएशन पैदा होगी? क्योंकि जो हमें 2018 में नजर आई, बड़ी तादाद में पैराशूटर्स हर हल्के में फेवर्ड बनकर आगे आ चुके हैं। देखें, अगर हम मौजूदा सिचुएशन को देखें तो जिस तरह आपने पहले बात की इब्तिदा में कि नो डाउट इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लक ये है कि अगर पीटीआई किसी भी कैंडिडेट को अपना टिकट दे देती है तो पीटीआई के लोग अपने ज़ाती इख्तलाफात भुला कर बेशतर हल्कों में हर जगह पैसे नहीं हुआ, उन्होंने बल्ले के निशान पे वोट दी है और अपने कैंडिडेट को जितवाने की कोशिश की है। मगर सिचुएशन फिर वही आ जाती है जिस तरह हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की परेशानी है। तो फौरी तौर पे जो इंतखाबात अगर 30 अप्रैल को हो भी जाते हैं तो सिर्फ इंतखाबात ही इन मसाइल का हल नहीं है।
پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں جس طرح اب جو موجودہ حکومت ہے ان کی صرف یہی کوشش ہے کہ IMF سے ہمیں 5 سے 6 ارب ڈالر مل جائیں تاکہ ہمارا جو نظام ہے اس میں بہتری ہو سکے. لیکن یہ 5 سے 6 ارب ڈالر جو ہیں وہ کتنی دیر چلیں گے؟ ہم کتنی دیر غیر ملکی قرضوں پہ چلتے رہیں گے؟ بہت شکریہ عمیر اعظم، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. عمیر کی آخری بات سے میں اختتام چاہوں گا کہ یہ صنعت کار جو پریشان بیٹھے ہیں ان کا ایک ہی جملہ ہے کہ عمران خان نے بلا شبہ ان کے دور میں بہتری ہوئی، ایکسپورٹ بڑھی، ریکارڈ ریمیٹنس آئے، یہ لوگ انہی کے ساتھ موجود رہیں گے. کیوں؟ ان کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. لیکن صنعت کار یا کاروباری اسی کو کہتے ہیں، یا تاجر اسی کو کہتے ہیں کہ اسے جہاں سے جس گورنمنٹ میں پروفٹ ملتا ہے وہ اس کو اچھا کہتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اگر تو کچھ بہتری کر پائے، ان کے لیے پروفیٹیبل ہو جائے تو یقیناً طور پہ ان کو بھی سپورٹ کرنے لگے، کیونکہ ان کے ماضی کے دور کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئی جن کو آج یہ یاد کر کہتے ہیں آپ نے یہ کام کیے، آپ نے زیرو ڈیڈٹ کر دیا تو آپ کے اچھے کام ہیں. میرے خیال میں جو 1 کچھ ارب کے لیے جیسے عمیر نے کہا ناک کی لکیریں نکالی ہیں، یہ ایکسپورٹرز ہر ماہ 2-3 ارب دینے کے لیے تیار تھے کہ آپ لوگ رخ تو کریں، ہمیں سہولیات تو دیں. کہیں نہ کہیں غلط پالیسیاں جیسے کہ کیپنگ کر کے ہم نے کی ڈالر کے اوپر، ہم نے کہیں نہ کہیں مشکلات خود پیدا کی. اب اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس رستہ ہموار کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ہے. لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے ایک راضی ہوتا ہے تو دوسرا نکل جاتا ہے، دوسرا نکلتا ہے تو پہلے والا سمجھتا ہے شاید میری یہ جیت ہے کہ اب یہ ٹیبل پہ آنا چاہتا ہے، اب میں نہیں بٹھاؤں گا. تو میرے خیال میں اگر فراخ دلی کے ساتھ سب ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر سارے اعتماد کرنا چاہتے ہیں وہ 10 سال کی پالیسی مرتب کر دیں، یہ پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہمیں بیرونی قرضوں اور جتنے بھی لوگوں کے ہم محتاج ہیں اس سے ہمارا چھٹکارا بھی کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.